مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام دین اسلام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے رمضان المبارک کے فضائل و مناقب، سیرت طیبہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے آداب اور فضائل، دین اسلام، روزمرہ کے ہمارے جو مسائل ہیں ان پر روز گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں اپنے اس وقت کو بہت قیمتی بنانا ہے۔ یہ خوبصورت احترام والا مہینہ اگر ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے میسر آ گیا ہے تو ہمیں اپنے لیے اس کو قیمتی سے قیمتر بنانا، اس کو اپنے لیے قیمتی سے قیمتی تر بنانا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا محمد خان لغاری صاحب، جو ایک نامور عالم دین، اسلامی اسکالر ہیں۔ پاکستان میں اور بیرون پاکستان ماشاءاللہ دین اسلام کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت رمضان المبارک آ گیا، سیرت طیبہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اعمال و افعال کرتے تھے کہ جو رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اس چینل کا کہ آپ نے دین اسلام کے عنوان کے ساتھ یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے کی مناسبت سے آپ اچھے پروگرام منعقد کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو اور عوام رمضان کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے اس پروگرام کی نسبت سے کچھ سیکھیں اور ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی وہ ذریعہ نجات ثابت ہو۔ جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جو ہماری تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ ابتدا میں آپ نے آیت کریمہ جو تلاوت فرمائی، رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ آپ سے پہلوں پر تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ روزہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی روزے فرض تھے اور وہ بھی اس کی بجا آوری کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے روزے ان پر بھی فرض تھے، ان کی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے علاقے میں عیسائی حضرات جو صاحب کتاب نبی کی امت اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنے دین کے اپنی کتاب کے مطابق۔ اب ان کا اور ہمارا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ صبح سے شروع ہوتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے، درست، لیکن ان کا روزہ وہ شام کے وقت ختم ہوتا تھا، شام سے ہی شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے دن شام تک یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ ہمیں یہ جو ہے اتنے بڑے امتحان میں اللہ نے نہیں ڈالا، آزمائش میں نہیں ڈالا۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے اور پہلی امتوں کے درمیان جو اس روزے کے حوالے سے فرق ہے وہ صرف سحری کا فرق ہے کہ ہمیں سحری کی اجازت ہے جبکہ ان کو سحری کی اجازت نہیں تھی. تو یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں. دوسرا، روزے کی حالت میں وہ تمام تر احکامات جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ان پر لاگو تھے، اور ہمارے لیے رات کے وقت کے اندر وہ تمام تر چیزیں جائز ہیں جو کوئی بھی شادی شدہ فرد اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حقوق بجا لاتا ہے اور ادا کرتا ہے. لہٰذا امت مسلمہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں تھوڑے وقت یعنی میں دین اسلام جو ہے اس نے آ کر، دین اسلام تو سب انبیاء کا دین ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب اور سنت کو لے کر آئے اور جو ان کی امت ہے اس کو اللہ نے یہ سہولیات بھی دی، یہ انعام دیا ہے کہ ان کے لیے یہ تمام تر سہولتیں ہیں. اور پھر یہ کہ روزے کے اندر روزہ جو ہے یہ رمز سے ہے، اور رمز کا مطلب ہے جلانا. روزہ چونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور جس وقت اس ماہ مقدس کے روزے آئے ہیں وہ گرمیوں کے ایام تھے، جیسے کہ اب قدرتی طور پر آ گئے ہیں، تو اس وقت روزے آئے اور چونکہ گرمیوں میں تھے تو اس سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ چونکہ روزہ رمضان اس کا جو ہے وہ رمز سے ہے، تو رمز کا مطلب جلانا ہے. روزہ گناہوں کو جلا دیتا. اللہ اکبر. جو مسلمان یعنی کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا گناہوں کا، کوئی ثبوت ہی موجود نہیں. جی اب روزے دار کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جو صبح سے شام تک جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. درست. اس لیے کہ وہ روزے کے تمام تر وہ معاملات جس کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ اس کو بجا نہیں لاتے. مثلا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ ہاتھ کا بھی روزہ ہے، روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ منہ کا بھی ہے، اور روزہ پاؤں کا بھی. اگر آپ نے کسی آدمی نے اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام کیا ہے، غیر شرعی کام کیا ہے، تو وہ ہاتھ کا زنا قرار دیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی نے اگر آنکھ کے ساتھ کوئی غلط اشارہ اور کنایہ کیا ہے تو اس سے بھی روزے پر حرف آتا ہے. کسی نے زبان سے یاوہ گوئی کی ہے، گلہ کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو اس سے بھی روزے پر حرف آتا ہے اور کراہت واقع ہوتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو اسے کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے ہوں. اس کا جواب اس انداز میں نہیں دینا بلکہ اس کو صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اب اس کے لیے شرمسار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ ایک آدمی روزہ دار ہے، وہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہنا نہیں چاہتا اور میں اس کے سامنے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کر کے اسے خواہ مخواہ پریشان کر رہا ہوں. تو یہ وہ روزے کے مقاصد ہیں جن سے انسان ایک اچھی تربیت حاصل کرتا ہے، اور سال کے بعد یہ تربیت ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دی گئی ہے. چونکہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے آپ پر رمضان شریف کے روزے. اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں مختلف عسکری جو قوتیں ہیں ان کو تربیت خاص کے لیے لائن کے اندر حاضر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ باہر کی ڈیوٹیاں دے دے کر بعض اوقات اپنی تربیت کو بھول جاتے ہیں. اسی پہ مولانا بات کریں گے. ناظرین، تربیت خاصہ رمضان المبارک میں یہ خاص تربیت بھی، وہ خاص تربیت کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. اپنے دل کو پاک صاف کر کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لینا. ہم اپنے اللہ کو ہر لمحہ راضی رکھ سکتے ہیں. کیسے، کس طرح، اس پر ہم گفتگو کریں گے اس وقفے کے بعد. اب فی الحال لیتے ہیں ایک وقفہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم